باب نزع کے عالم میں مبتلا شخص کے پاس کیا کہنا چاہیے۔ فصل اول، حدیث نمبر 616۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے قریب الموت افراد کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1617۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1618۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مصیبت کے آنے پر اللہ کے حکم کے مطابق یہ دعا پڑھتا ہے، بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ اسے اس سے بہتر بدل عطا فرما دیتا ہے۔ پس جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں نے کہا، ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان شخص ہوگا؟ یہ وہ پہلا گھرانہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر میں وہ دعا پڑھتی رہی تو اللہ نے مجھے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1619۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان کی نظر پھٹ چکی تھی۔ آپ نے ان کی آنکھیں بند کی، پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر ان کے اہل خانہ رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے دعا خیر ہی کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما، اس کے پیچھے باقی رہ جانے والوں میں تو اس کا خلیفہ بن جا، تمام جہانوں کے پروردگار ہمیں اور اسے بخش دے، اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے منور فرما، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1620۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کو دھاری دار سوتی چادر سے ڈھانپ دیا گیا، متفق علیہ۔ فصل ثانی، حدیث نمبر 1621۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1622۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے قریب المرگ افراد پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1623۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے ان کا بوسہ لیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گر پڑے، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1624۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کا بوسہ لیا، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1625۔ حسین بن وحوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ طلحہ فوت ہونے والا ہے، پس اس کی مجھے اطلاع کرنا اور دفن کرنے میں جلدی کرنا، کیونکہ مسلمان میت کو اس کے اہل خانہ کے پاس روک رکھنا مناسب نہیں۔
اس کی سند ضعیف ہے۔ فصل ثالث حدیث نمبر 1626۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریب المرگ افراد کو ان کلمات کی تلقین کرو، اللہ حلیم و کریم کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ عرش عظیم کا رب پاک ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کلمات زندوں کے متعلق کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا بہت خوب، بہت خوب۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1627۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب المرگ شخص کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ صالح شخص ہو تو وہ کہتے ہیں پاکیزہ جسم میں پاکیزہ روح نکل تو قابل تعریف ہے، راحت و رزق کے ساتھ خوش ہو جا، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ اسے اسی طرح مسلسل کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر یہ پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں فلاں ہے، تو اسے کہا جاتا ہے پاکیزہ جسم میں پاکیزہ جان خوش آمدید، قابل تعریف روح داخل ہو جا، راحت و رزق کے ساتھ خوش ہو جا، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ اسے مسلسل ایسے کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ ہے۔ لیکن اگر برا شخص ہو تو وہ ملک الموت کہتا ہے جسد خبیث میں بسنے والی خبیث روح نکل، مذموم صورت میں نکل، کھولتے پانی اور پیپ کے ساتھ خوش ہو جا، اور اسی طرح کے ملتے جلتے دوسرے اعضاء بھی۔ اسے ایسے ہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھولنے کا مطالبہ ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے فلاں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے جسد خبیث میں بسنے والی خبیث روح کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، مذموم صورت میں واپس چلی جا، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اسے آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ قبر کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1628۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ حماد راوی نے بیان کیا ہے آپ نے اس کی اچھی خوشبو کا ذکر کیا اور کستوری کا ذکر کیا، فرمایا آسمان والے کہتے ہیں زمین کی طرف سے ایک پاکیزہ روح آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس جسد پر رحمت نازل فرمائے جس میں تو آباد تھی۔ اسے اس کے رب کی طرف لے جایا جاتا ہے، پھر وہ فرماتا ہے اسے آخری اجل قیامت تک اس کے مقام پر لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر شخص کی روح نکلتی ہے، حماد راوی بیان کرتے ہیں آپ نے اس کی بدبو اور لعنت کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں زمین کی طرف سے ایک خبیث روح آئی ہے، تو اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اس کی آخری اجل تک لے چلو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسم والے کپڑے کو اس طرح اپنی ناک پر رکھ لیا، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1629۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت و رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں، تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لیتے ہیں، اور اسی طرح کرتے ہوئے وہ اسے آسمان کے دروازوں کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے، وہ اسے مومنوں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی
زیادہ خوشی ہوتی ہے، جیسے تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑ جانے والے کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ تو وہ مرنے والا کہتا ہے وہ تو جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے حاویہ جہنم کا نام میں پہنچا دیا گیا۔ اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل اور اللہ عز و جل کے عذاب کی طرف چل۔ وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکالتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ وہ اسے کافروں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1630۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تم ہم میں آپ کے پاس بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا تو فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے 2 یا 3 بار ایسے فرمایا، پھر فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے پاس سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں یا پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ فرمایا وہ ایسے نکلتے ہیں جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، وہ اسے اخذ کر لیتا ہے۔ جب وہ اسے اخذ کر لیتا ہے تو وہ فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ وہ اسے لے کر اس کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں اور پھر روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین کستوری کی خوشبو اس پر نکلتی ہے۔ فرمایا وہ فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ یہ اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ خوشبو کیسی ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرر فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی سے انہیں نکالوں گا۔ فرمایا اس کی روح اسی کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔
فرمایا وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا عمل صالح ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم فرما، میرے رب قیامت قائم فرما، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و مال کی طرف چلا جاؤں۔ فرمایا جب کافر دنیا سے رابطہ منقطع کر کے آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ وہ اس سے حد نظر کے فاصلے تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں خبیث روح اللہ کی ناراضی کی طرف چل۔ فرمایا وہ روح اس کے جسد میں پھیل جاتی ہے تو وہ اسے ایسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچا جاتا ہے۔ وہ ملک الموت اسے اخذ کر لیتا ہے۔ جب وہ اسے اخذ کرتا ہے تو وہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اسے اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے اس بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتے کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک لے یا ہوا اسے کسی دور جگہ پر پھینک دے، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اسے آتی رہے گی اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائے گی اور ایک کبھی چہرے والا شخص کبھی لباس اور انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو تجھے غم زدہ کر دے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے جب اس مومن کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے مابین اور آسمان کے تمام فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا طلب کرتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کی طرف سے بلند کی جائے اور اس یعنی کافر کی روح رگوں سمیت کھینچی جاتی ہے اور زمین و آسمان کے مابین والے تمام فرشتے اور آسمان والے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام دربانی فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے بلند کیا جائے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1631۔ عبد الرحمن بن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کعب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ام بشر بنت برا بن معرور رضی اللہ عنہا ان کے پاس آئی تو انہوں نے کہا، ابو عبد الرحمن، اگر تم فلاں ان کے باپ برا کی روح سے ملاقات کرو تو اسے میرا سلام کہنا۔ انہوں نے کہا، ام بشر، اللہ آپ کو معاف فرمائے، ہمیں اس کی فرصت کہاں ملے گی؟ ام بشر نے فرمایا، ابو عبد الرحمن، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا، مومنین کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں جنت کی درختوں سے کھاتی ہوں گی؟ انہوں نے کہا، ہاں سنا ہے۔ تو ام بشر نے فرمایا، پس یہی وہ ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1632۔ عبد الرحمن بن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح پرندے کی شکل میں جنت کے درخت سے کھاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ جس روز اسے اٹھائے گا تو اسے اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1633۔ محمد بن مقندر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پر نزع کا عالم طاری تھا تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے انہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب میت کو غسل اور کفن دینے کا بیان۔ فصل اول۔ حدیث نمبر 1634۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اسے 3 یا 5 مرتبہ یا اگر اس سے زیادہ مرتبہ تم ضرورت محسوس کرو تو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور آخری مرتبہ کافور یا کافور جیسی کوئی چیز اس میں ملا لو۔ جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کرنا۔ جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ کو مطلع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہماری طرف پھینک کر فرمایا، اسے اس کے جسم پر ڈال دو، پھر اس چادر کے اوپر کفن پہناؤ، اور ایک روایت میں ہے اسے تاک عدد 3 یا 5 یا 7 مرتبہ غسل دو، دائیں طرف اور وضو کی جگہوں سے شروع کرو۔ اور انہوں نے یعنی ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم نے اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں گوندھی اور انہیں اس کے پیچھے ڈال دیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1635۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے 3 سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا، جن میں قمیص تھی نہ امامہ۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1636۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے بہتر طریقے سے کفن دے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1637۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اس کی اونٹنی نے اسے نیچے گرا کر اس کی گردن توڑ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اسے انہیں احرام کے 2 کپڑوں میں کفن دو، اور اسے خوشبو لگاؤ، نہ اس کے سر کو ڈھانپو، کیونکہ وہ قیامت کے روز تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ بخاری مسلم۔ اور ہم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق خباب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جامع المناقب کے باب میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1638۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارا بہترین لباس ہے، اپنے مردوں کو بھی انہی میں کفن دو، عصمت تمہارا بہترین سرما ہے کیونکہ وہ پلکیں دراز کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنے مردوں کو تک روایت کیا ہے، یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1639۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہنگا کفن نہ دیا کرو کیونکہ وہ تو جلد ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1640۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ قریب المرگ ہوئے تو انہوں نے نیا لباس منگوا کر پہنا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میت کو اس کے انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں اسے موت آئی ہے، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1641۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوڑا ایزار اور چادر بہترین کفن ہے جبکہ سینگوں والا مینڈھا بہترین قربانی ہے، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1642۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اسے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1643۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا ان کے چمڑے کی پوستینیں، اونی چادریں وغیرہ اور ہتھیار اتار لو اور ان کو خون سمیت ان کے قبروں میں دفن کر دو، اس کی سند ضعیف ہے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 1644۔ سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روزے سے تھے کہ افطار کے لیے ان کے پاس کھانا لایا گیا تو انہوں نے فرمایا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے جبکہ وہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا، اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر ان کے پاؤں ڈھانپے جاتے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے فرمایا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے جبکہ وہ مجھ سے بہتر تھے، پھر ہم پر دنیا کی نعمتیں وافر کر دی گئی، یا فرمایا ہمیں بہت زیادہ دنیا کا مال و متاع عطا کر دیا گیا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے، پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ کھانا بھی ترک کر دیا۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1645۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس آئے جبکہ اسے قبر میں اتار دیا گیا تھا، آپ کے حکم پر اسے باہر نکالا گیا، آپ نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اس کے جسم پر اپنا لب مبارک تھوکا اور اسے اپنی قمیص پہنائی۔ راوی بیان کرتے ہیں اور اس عبداللہ بن ابی نے عباس رضی اللہ عنہ کو قمیص پہنائی تھی، متفق علیہ۔ باب